اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایک بہن ہے، بہت عبادت گزار، بہت باادب، بہترین اخلاص اور اخلاق کی مالک، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں پر بہت رحم کرنے والی، بچوں پر شفقت کرنے والی، سب کے دکھ درد کو محسوس کرنے والی، سب کے لیے دعا کرنے والی، درود پاک ورد کرنے والی، درود پاک ورد کروانے والی اور درود پاک لکھنے والی بہن کا مشاہدہ ماشاءاللہ سے تہجد گزار ہیں، ہر سال یہ اعتکاف پہ بیٹھتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک کا ورد کرتی ہیں اور ڈیلی یہ 5000 ٹائمز درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ سب لوگوں کی طرح ان بہن کی بھی بہت خواہش تھی عمرہ پر جانے کی، اللہ تعالیٰ کے گھر حاضری دینے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کی۔ ایک دن جائے نماز پر بیٹھی کہ بہت رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور بہت دیر تک یہ بیٹھ کے رو رو کے گڑ گڑاتی رہی، دعا کرتی رہی، تقریباً 3 گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے، دعا کرتے کرتے، تڑپتے تڑپتے۔ ان کے شام کو ان کے بھائی آئے اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو عمرہ پر جانا ہے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ ان کے دل میں جانے کیسے یہ خیال آیا ہے، اور ماشاءاللہ سے اتنی جلدی ان کی دعا قبول ہوئی کہ یہ خود بھی حیرت زدہ رہ گئی اور ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے شکر ادا کریں۔ 1 ویک کے اندر اندر تمام انتظام ہو گیا اور ماشاءاللہ سے 28 دنوں کے لیے یعنی کہ 28 ڈیز کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کے رات کے 3 بجے انہوں نے پہلا عمرہ کیا سب نے۔ ان لوگوں کا سارا دن حرم شریف میں گزرتا تھا۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں، ان کی امی اور ان کی بہن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بہن اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، طبیعت ان کی امی کی اور ان کی بہن کی ٹھیک نہیں تھی اور رش بہت زیادہ تھا۔ چاہتی تھی کہ یہ جائیں اور یہ حجر اسود کو بوسہ دیں اور جو دہلیز ہے وہاں پر دروازے کو ہاتھ لگانا چاہتی تھی، چھونا چاہتی تھی۔ اتنا رش دیکھ کے پہلے سے ان کی امی کی اور بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اکیلی وہاں پر جائیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ تڑپ تھی، یہ جانا چاہتی تھی، یہ گڑ گڑا رہی تھی اور سجدے میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک اتنی دور سے میں آئی ہوں، یہ حسرت میرے دل میں نہ رہ جائے۔ یہ اسی طرح روتے تڑپتے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سجدے میں دعا کرتی رہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اتنی دیر میں ایک لڑکی آئی ہے جو کہ دبلی پتلی اسمارٹ سی تھی اور آ کے اس نے ان سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہی ہیں، اتنا گڑ گڑا کیوں رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جانا چاہتی ہیں اتنے ہجوم میں، وہاں پر اتنی سعادت والی جگہ پر سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں، محروم نہیں ہونا چاہتی ہیں، لیکن ان کو پرمیشن نہیں مل رہی ان کی مدر کی طرف سے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے۔ وہ لڑکی ان کو کہتی ہے کہ یہ کون سی بات ہے، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں، آپ اٹھیں۔ اچھا وہ ویٹ میں تقریباً آدھی تھی ان کی مدر ان کو منع کر رہی تھی کہ یہ انجان لڑکی ہیں، آپ نہ جائیں۔ ان کی طبیعت خود بھی ٹھیک نہیں تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی دیکھ کر کہ اتنے ہجوم میں کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں ابھی ہو کے آتی ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے مدر تھی، انہوں نے کہا کہ اکیلی تو نہیں ہے جانے دے سکتی، لڑکی بھی انجان تھی، تو وہ بھی خیر ساتھ میں ان کے ساتھ آ گئے اور اس طرح سے یہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ میں مدر اور سسٹر بھی آ گئیں۔ پھر کہتی ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس پہنچے، اتنا ہجوم، اتنا رش، ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز ہوئی، اور وہ حیرت انگیز چیز اس طرح سے ہے کہ وہ لڑکی ان سے ویٹ میں آدھی تھی، بچی تھی، 30 kg تقریباً اس کا ویٹ ہوگا، اور جب یہ پہنچی ہیں دہلیز کے پاس، اس بچی نے ان کو اٹھا لیا، پکڑ کے اوپر کر لیا۔ دیکھیں آپ نے اگر وہاں پر گئے ہیں، آپ نے پکچرز ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، دہلیز بہت اوپر ہے دروازہ اس کا، تو یہ لڑکی نے ان کو ایک دم سے اٹھا لیا۔ ان کی جو خواہش تھی نا، ان کی جو تڑپ تھی، سسک رہی تھی کہ اتنے ہجوم میں کسی طرح سے ممکن ان کے لیے ہو جائے، تو اس لڑکی نے ایک دم سے ان کو اٹھا لیا، اوپر کر لیا، اور انہوں نے اس دہلیز کو ہاتھ بھی لگا لیا اور ہاتھ سے پیار بھی کر لیا۔ ان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، وہ غیب سے مدد ان کی ہوئی ہے۔ ارد گرد کے لوگ بھی حیران ہوئے، ان کی امی اور بہن بھی حیران ہوئی کہ ماشاءاللہ سے کیسے ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اور پھر لڑکی اس کے بعد ان کو نظر نہیں آئی، مطلب وہ لڑکی نے ان کو بولا کہ اب آپ حجرہ اسود کا بوسہ خود لیں گی، اور پھر وہ لڑکی کہیں چلی گئی۔ دوبارہ کہتی ہیں کہ ان کو وہ نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ اس طرح سے ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ بھی جو لوگ ملتے تھے بعد میں، کیونکہ ان کا 28 ڈیز کا سٹے تھا اور سارا وقت حرم شریف میں گزرتا تھا، تو وہ لوگ فیملیئر فیسز والے ان کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے تھے، لیکن وہ لڑکی دوبارہ ان کو نظر نہیں آئی۔ بس وہ آئی ہے جیسے جیسے انہوں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ لڑکی دوبارہ ان کو نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی جو دوسری خواہش تھی کہ حجرہ اسود کا بوسہ لیں، تو اگلے دن کہتی ہے ماشاءاللہ سے وہ سعادت بھی ان کو حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ بہن نا لوگوں کے لیے تڑپ تڑپ کے رو رو کی دعائیں مانگتی ہیں،
تو پھر ایسے خلوص والے لوگوں کی دعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں، ایون کی جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی دانہ ڈالتی ہیں، ان کے لیے جو چینی وغیرہ جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیتی ہیں، پرندوں کے کھانے کے لیے خاص کھانا منگواتی ہیں، ان کے لیے پانی، برتن میں پانی بھی ڈالتی ہیں۔ اچھا، ان سے ایک ٹپ جو ہے، بڑی پیاری ٹپ ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ کیا کرتی ہیں، جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں نا، یہ اپنے گھر والوں کو دے دیتی ہیں، صبح دیتی رہتی ہیں، ان سے ورد کرواتی رہتی ہیں، اور وہ جب ورد کر لیتے ہیں شام کو ان کا ورد یہ خود ہی نوٹ کر لیتی ہیں، اور وہ بار ربیع الاول کے لیے یہ ماشاءاللہ سے جمع بھی کر رہی ہیں۔ یہ کہتی ہیں درود پاک کی ایصال ثواب بھی کرتی ہیں، کہیں دور دراز کسی کی پریشانی کا، کسی کی ڈیتھ کا سن لیں تو ان کو یہ ہدیہ کر دیتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، سب کا خیال کرتی ہیں، تو ان کو پھر ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کرم نوازیاں بھی اسی طرح سے ہیں۔ ان کی ایک یہ عادت بھی ہے کہ جب یہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھتی ہیں 100 مرتبہ، تو وہ آنکھیں بند کر کے ورد کرتی ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ سے یہ 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے درود ابراہیمی کا بھی ورد کرتی ہیں۔ درود پاک تو یہ سارا دن ورد کرتی رہتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے اور بھی بہت پیارے اعمال ہیں ان کے، یہ 2 نفل ڈیلی ہدیہ کرتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، 2 نفل اس کے علاوہ یہ ہدیہ کرتی ہیں پنجتن پاک کو، اور ظہر کے بعد 2 نفل یہ ہدیہ کرتی ہیں تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو۔ سبحان اللہ، انہوں نے سب گھر والوں کو ماشاءاللہ درود پاک کے ورد پر لگا لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر نا ان کو درود پاک سکھاتی ہیں، ورد کرواتی ہیں، اور وہ جب آ کے دوبارہ سے ان کو سناتے ہیں یاد کروایا ہوا تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے مراد فیملی کے، جیسے بھائی کا بیٹا ہے 3 سال کا، وہ بھی درود پاک ورد کرتا ہے ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے اپنی جو ان کے فرینڈز کے بچے ہیں ان کو بھی درود پاک کی طرف راغب کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے درود پاک ان کے صدقے ان کے طفیل پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنائے، اور آپ سب لوگ ان بہن کے لیے ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے اور ان کو نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ان بہن کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اپنا خیال رکھیے، آپ سب لوگ بھی درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔